تو جس کی جو چیز وہ انسان ہلاک کرے گا، ختم کرے گا، ضائع کرے گا، اس کے مثل جو ہے اس کو بطور جرمانہ دینا پڑے گا۔ اما ما لا مثل له، اب رہی ایسی چیز جس کا کوئی مثل نہیں ملتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیز ایک ہی ہے مارکیٹ میں، ختم ہو گئی، یا تو ختم ہو گئی یا تو نہیں ملتی، تو کیا کریں وہاں پر؟ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ اور يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ، تو کہہ رہے ہیں وہاں بطور جرمانہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی، اے بما یساوی وقت الاطلاق، جب وہ چیز ہلاک کی گئی تھی اس کو اس کے برابر جو ہے قیمت دی جائے گی۔ مثل طعام مطبوخ فيه لحم وفيه قرع واشياء اخرى ولا يمكن ان يكون له مثيل، فهذا يضمن بقيمته وقت اتلافه لانه اذا تعذر العصر رجعنا الى البدل۔ جیسے کوئی پکا ہوا کھانا ہے، کہہ رہے ہیں ایسا کھانا جو پکا ہوا تھا، پکایا ہوا جس میں گوشت تھا، وفيه قرع اس میں پائے وغیرہ تھے، واشیاء اخرى اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈالی گئی تھیں، ولا يمكن ان يكون له مثيل، اور یہ ممکن نہیں کہ اس کے برابر ہی کھانا لا کے آپ پیش کریں، ویسا ہی ممکن نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے وہ چیز نہ ملے مارکیٹ میں، اس وقت نہ ملے، میسر نہ ہو، فهذا يضمن بقيمته وقت اتلافه، تو کہہ رہے ہیں جب اس کو ہلاک کیا گیا یا برباد کیا گیا تو اس کو اس کی قیمت ادا کی جائے گی، کتنی قیمت کا وہ تھا وہ قیمت معلوم کر کے وہ ادا کی جائے گی۔ لأنه اذا تعذر الاصل رجعنا الى البدل، کہہ رہے ہیں جب اصل چیز کا ملنا مشکل ہو گیا تو ہم بدل کی طرف ہم نے رجوع کیا، تو اس کا بدل ہم دیں گے اس کی قیمت کی شکل میں۔ تو جب وہ چیز اس کے مثل موجود ہے تو وہی چیز بطور ضمانت دی جائے گی جرمانہ، اور اگر وہ چیز نہیں مل رہی مارکیٹ میں یا ملنا مشکل ہے تو اس کا بدل دیا جائے گا، اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ واضح؟ جی اسی لیے کہاں وہ یضمن المثلی بالمثل، جو اس کی حاصل موجود ہے بطور جرمانہ اس کی برابر چیز دی جائے گی، اور معنی سب مثلی، اور جس کی کوئی ہم مثل چیز موجود نہیں ہے مارکیٹ میں، بما قد قوما، تو کریں اس کا جرمانہ اس کی قیمت ادا کر کے دی جائے گی، اس کی قیمت مقرر کر کے، جو قیمت مقرر کی جائے گی اس حساب سے اس کا جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ جس کی مثیل موجود ہے اس کی مثیل اس کے برابر چیز دی جائے گی، اور جہاں جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں اس کی قیمت جو مقرر کی جائے گی وہ ادا کی جائے گی۔ وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ مِمَّا قَدْ عَدٍ فَلَيْسَ مَضْمُونًا وَعَكْسُهُ ضُمِنٌ۔ القاعدة الحادية والأربعون وهي أن المطلق الذي يحصل بما قد أذن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون۔ وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء ما ترتب على المعدوم فليس بمضمون، وما ترتب على غير المعدوم فهو مضمون۔ قاعدہ نمبر 41 کہہ رہے ہیں 41 کہ جو چیز ہلاک کی گئی، الذي يحصل مما قد أذن فيه، کریں جو چیز ہلاک کی گئی اگر وہ ایسی تھی کہ اس کو انسان نے حاصل کیا تھا اس طریقے سے کہ اس کی اجازت اس کو دی گئی تھی، فلیس بمضمون، تو کہہ رہے وہاں پر اس کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے۔ وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه، اور کوئی ایسی چیز انسان حاصل کرتا ہے جس میں اجازت نہیں دی گئی تھی، فإنه مضمون، تو وہاں اس کو بطور جرمانہ اس کو دینا پڑے گا اگر اس کو ہلاک کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں، اس قاعدے کے سلسلے میں فقہاء نے اس طرح کہا ما ترتب علی المعدوم،
فلیس بمذموم، اس طرح انہوں نے فقہا نے اس کی عبارت یا قاعدے کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ جس چیز کی اجازت دی جائے اس پر اگر کوئی چیز مرتب ہوتی، یعنی اس کو ہلاک کیا جائے اور چیز ضائع ہو جائے، فلیس بمذموم، تو فقہا نے کہا کہ اس کی ضمانت یعنی جرمانہ اس کا نہیں دیا جائے۔ اما ترتب علی غیر المعدوم، اور جہاں اجازت نہیں دی گئی تھی اس پر کوئی چیز مرتب ہوتی ہے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی یا ضائع ہو گئی تو ہوا مضمون، تو کہا کہ اس کا جرمانہ دیا جائے گا۔ وَيَظْهَرُ هَذَا بِالْمِثَالِ، پھر مثال سے یہ چیز زیادہ واضح ہوگی، ظاہر ہوگی۔ مثال، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَنَى عَلَى شَخْصٍ وَقَطَعَ كَفَّهُ ثُمَّ تَآكَلَ الْجَرْحَ حَتَّى هَلَكَ، کہ اگر کسی انسان نے دوسرے پر حملہ کیا اور اس کی ہتھیلی جو ہے کف کاٹ دیا، مثال کا حملہ کر کے اس کا کف ہتھیلی کاٹ دیا، ثم تآكل الجرح حتى هلك، کریں زخم جو ہے بڑھ گیا، حتى هلك، یہاں تک کہ انسان ہلاک ہو گیا۔ فإن الجاني يقتل اذا تم شروط القصاص، کریں جس نے جرم کیا ہے، اس طرح کا معاملہ کیا کسی کے ساتھ، تو کریں اس کو بھی قتل کیا جائے اگر اس میں قصاص کے ثبوت مکمل پائے جاتے ہیں تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ شَخْصًا جَنَى عَلَى آخَرٍ وَقَطَعَ كَفَّهُ، پر اگر کسی نے دوسرے پر کوئی زیادتی کی اور اس کا کف کاٹ دیا، فَاخْتَصَصْنَا مِنَ الْجَانِ وَقَطَعْنَا كَفَّهُ، کریں ہم جو ہیں جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ قصاص لیں گے، ہم اس کا کف بھی کاٹ دیں گے۔ ثم تآكل الجرح، پھر قصاص لینے کے بعد زخم بڑھ گیا، ثم هلك الجاني، پھر وہ انسان جو ہے جس نے جرم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وہ ہلاک ہو گیا۔ فإنه لا يضمن، کریں وہاں جرمانہ نہیں دیا جائے گا دوبارہ، لأن ذلك ترتب على فعل معلوم فيه وهو القصاص، کریں یہاں پر یہ جو چیز مرتب ہوئی ہے ایسے فعل پر ہوئی ہے جس کی اجازت دی گئی، وہ کیا ہے؟ قصاص، قصاص کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے اس کے قتل یعنی مرنے کے بعد دوبارہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پہلی مثال میں آپ سمجھ گئے کہ جب اس نے اس کا کف کاٹ دیا اور اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا، زخم پھیلنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، تو کیونکہ وہ سبب بنا فوراً، تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا گیا۔ دوسری مثال میں چونکہ قصاص لیا گیا، اس نے جتنا کیا تھا اس کے ساتھ وہی کیا گیا، قصاص لیا گیا برابری کے ساتھ، اس نے کف کاٹا تھا اس کا بھی کف کاٹ دیا گیا، لیکن قصاص کے بعد اگر وہ زخم بڑھتا ہے تو پھر اس کا ذمہ داری نہیں، اس کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں شریعت نے قصاص کرنے کی اجازت دی تھی، تو جو چیز جہاں اجازت دی گئی پہلے سے، اس پر اگر کوئی چیز اس کے بعد اگر کوئی چیز ضائع ہوتی ہے، ہلاک ہوتی ہے، تو پھر وہاں جرمانہ نہیں دیا جاتا۔ البتہ جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کسی چیز کو لینے یا ہلاک کرنے کی، وہاں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ واضح؟ جی شیخ۔ اسی لیے شعر میں کہا وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ مِمَّا قَدْ أَذِنَ فَلَيْسَ مَذْمُونًا، تو کریں ہر وہ چیز جو حاصل ہو جس میں اجازت دی گئی ہے، فَلَيْسَ مَذْمُونًا، تو اس میں جرمانہ نہیں ہوگا، وَعَكْسُهُ ضَمِنٌ، اور اس کے برعکس یعنی جس کی اجازت نہیں دی گئی، ضمن، وہاں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
جرمانہ دیا جائے گا. اس چیز میں شریعت نے اجازت دی ہے تو وہاں جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، اس میں جرمانہ نہیں دینا پڑے گا انسان. تو اکثر حکمی اس کے برعکس جہاں اجازت نہیں دی گئی تو وہاں جرمانہ دیا جائے گا، جرمانہ عائد کیا جائے گا. واضح؟ استاد جو یہ ابھی دوسری کنڈیشن اس میں کبھی کوئی چیز ہم لوگ کوئی چیز لیے سمجھو میں کسی سے اور وہ ہم سے کھو گئی تو اس کو نہیں لوٹانا ہے کے لیے ان کی عبادت سے استعمال کے لیے. دیکھیے وہاں پر دیکھا جائے گا کوئی چیز بطور امانت دی گئی، اگر انسان کی غلطی نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے تو نہیں لوٹائے. اگر اس نے سستی کی، کاہلی کی، امانت میں خیانت کی، اس اعتبار سے کہ اس نے صحیح اس کی نگرانی نہیں کی، حفاظت نہیں کی، تب جو ہے جیسے بھی اسکول میں ایسا ہوا تھا کہ بچی کسی کا لے کر گئی تھی لیکن اس نے بیگ میں رکھی، بول رہی امی میں نے رکھ دی تھی، لیکن وہ کسی بچے اور نے لے لیا کہ کچھ سمجھا نہیں، لیکن وہ دوسرے کی چیز تھی. تبھی ہم کو لوٹانا چاہیے نا، ان سے پوچھ کے لیے تھے بچی سے، دوسری بچی سے، لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ بچی کی غلطی ہے نہیں، اس نے ایسی جگہ رکھی جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا تو ذمہ دار ہوگی بچی. اگر ہم وہی نے جو حفاظت کی برابر، کسی نے زبردستی چیز دی یا محفوظ جگہ ہی آپ نے رکھا تھا، چوری ہو گئی، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ واقعی آپ نے پوری کوشش کی اس کی حفاظت کرنے کی، پھر بھی زبردستی آپ سے لی گئی یا چوری کی گئی، تو وہاں سامنے والا نہیں ذمہ دار نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوگا جیسے ہم سے ہی کوئی چیز کھو گئی تو سامنے والا پوری امانت داری کا ثبوت دے رہا تھا، تو ایسی صورت میں اس پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. جو اس سے پہلے والا قاعدہ اور یہ قاعدہ دونوں میں صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے والے میں اجازت کے بنا لیے تھے. جی جو اس سے پہلے والا قاعدہ اور یہ قاعدہ دونوں میں کیا فرق ہوا کہ پہلے والے اس میں اجازت نہیں تھی، دوسرے میں اجازت، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی ہاں، جو معاملہ ایسا ہو جس پہ شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو، تو پھر وہاں پر جرمانہ عائد نہیں ہوگا مزید. اور جہاں جس چیز میں اجازت نہیں دی گئی ہے آپ اس کو ہلاک کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو وہاں جرمانہ عائد کیا جائے. جی چلیے آگے بڑھیں. فما علی المحسن من سبیل وعکسه الظالم فاستمع قیلی. القاعدة الثانية والأربعون وهي ما على المحسن من سبيل، يعني ليس عليه طريق يلام به أو يضمن به لأنه محسن. قاعدہ نمبر 42 کہہ رہے ہیں کہ احسان کرنے والے پر کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. مطلب یعنی لیس علیہ طریق یلام به، یعنی اس کے خلاف کوئی طریقہ ایسا نہیں اپنایا جائے گا کہ اس کو ملامت کیا جائے اور یضمن بھی یا اس پہ جرمانہ عائد کیا جائے. کیوں؟ لأنہ محسن، کہ وہ احسان کرنے والا ہے، اس نے پوری نگرانی کی، اپنی ذمہ داری ادا کی، اس نے آپ پر احسان کیا، تو احسان کرنے والے پہ جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا. مثال ذلك أعطى شخصا وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا ضمان على المؤدى لأنه محسن. کریں کسی شخص نے کسی کو بطور ودیعت کسی چیز کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی، یحفظها له، کہ وہ اس کی حفاظت کریں، ثم تلفت الودیعہ بغیر تعد منه، تو کہہ رہے ہیں جو چیز
حفاظت کے لیے دی گئی تھی وہ چیز ہلاک ہو گئی بغیر تعد من ولا تفریط، کہ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی کوئی حد سے تجاوز کیا، اس کی طرف سے کوئی سستی کاہلی نہیں۔ فإنه لا ضمان على المعدہ، تو کہہ رہے ہیں جس کو حفاظت کے لیے وہ چیز دی گئی تھی اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه محسن، کیونکہ یہ احسان کرنے والا ہے، اس نے آپ پر احسان کیا، آپ کی چیز اس نے رکھ لی حفاظت کے خاطر اور پوری کوشش کی حفاظت کے لیے۔ واضح؟ پوری کوشش کی اس نے۔ جی، وقد قال اللہ تعالی ما علی المحسنین من سبیل، اسی بات کا ذکر اللہ نے کیا کہ احسان کرنے والے پر کوئی راستہ نہیں ہے، مطلب ان کو نہ ملامت کیا جائے گا اور نہ ان کو برا بھلا کہا جائے گا اور نہ کوئی چیز ان پر عائد کی جائے گی۔ وَأَقْصُفُ الظَّالِمَ الْمُعْتَدِي فَإِنَّهُ يَضْمِنُ مِثَالُهُ، تو کہہ رہے ہیں اس کا برعکس جو انسان ظالم ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کوئی چیز دی گئی تھی اس نے ظلم کیا، حفاظت نہیں کی، کوتاہی کی یا حد سے آگے بڑھ گیا اس معاملے میں، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، تو کہہ رہے ہیں یہ بندہ اس پر جرمانہ عائد ہوگا، یہ جرمانہ عائد دے گا۔ مثال ہو، اس کی مثال الغاصب اذا غاصب من شخص شيئا ثم تلف هذا الشيء او حصل فيه نقص فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم۔ مثال دے رہے ہیں اس کی، الغاصب جس نے غصب کیا، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کیا، ناحق کسی کا مال لیا، کریں اگر کسی شخص سے اس نے کوئی چیز غصب کی، لوٹ لی، پھر جو چیز غصب کیا تھا وہ ہلاک ہو گئی یا اس میں کچھ نقص لازم آیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، یا پوری چیز ہلاک ہو گئی یا کچھ حصے میں نقص آ گیا، تو کہہ رہے ہیں فإن الغاصب يضمنه، تو غصب کرنے والا اس کا جو ہے ضامن ہوگا، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، لأنه ظالم، کیونکہ وہ ظلم کرنے والا، اس نے ظلم کیا، ظلم کر کے وہ چیز اس چیز پر قبضہ کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیز اس میں جو ہے نقص لازم آیا ہے، بالکل ہلاک ہو گئی چیز۔ واضح؟ جی شیخ۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لعرق ظالم حق، کہاں جہاں ظالم انسان جو ہے حد سے زیادتی کرتا ہے، کہاں اس میں کوئی حق نہیں بنتا اس کا، جہاں بھی جس معاملے میں انسان ظلم کرے تو پھر اس پر جرمانہ عائد ہوگا، وہاں اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی چیز کا وہ مطالبہ کریں، بلکہ اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اس سے وہ حق لیا جائے گا زبردستی، کیونکہ اس نے حد سے زیادتی کی، حد سے آگے بڑھا ہے اور دوسروں پر ظلم کیا۔ وما على المحسن من سبيل وأكثر الظالم فاستمع قيلي، آگے کہہ رہے ہیں وقوله فاسمع قيلي تکملة للبيت، یہ جو لفظ آئے ہیں آخر میں کریں اس شعر کو پورا کرنے کے لیے، ولكن فيه فائدہ، لیکن اس میں فائدہ بھی ہے، بغیر فائدے کے جو ہے، بغیر فائدے کے اس کو ذکر نہیں کیا مؤلف نے، کریں اس میں ایک فائدہ ہے۔ کہہ رہے ہیں وہی انه ينبغي للانسان ان يسمع ما يقال من العلم النافع، کہہ رہے ہیں اس میں جو فائدہ ہے اس لفظ کو لانے کا آخر میں، بچے کے شعر کو پورا کرنے کے لیے مؤلف لائے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں ایک فائدہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو بھی مفید علم کی باتیں کہی جاتی ہیں اس کو سنیں، غور سے سنیں، انسان جو ہے اس کو سنے، فائدہ اٹھائے،
تو اسی لیے کہا فاسمع قیلی، کریں جو کچھ کہا گیا اس کو آپ اچھی طرح سنیے. اس طرح کچھ مناسب یا غیر مناسب بھی کلمات لاتے ہیں شعر کو مکمل کرنے کے لیے. مقصد شعر کو مکمل کرنا، لیکن مؤلف بہت چالاک ہیں، ذہین تھے، تو انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ نقطہ نکالا. فما علی المحسن من سبیل واقصر الظالم فاستمع قیلی، کریں احسان کرنے والے پر کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. واقصر الظالم، اس کے برعکس ظالم کا معاملہ ہے، جس کی تفصیل آ چکی ہے کہ ظالم جس نے ظلم کیا ہے، حد سے آگے بڑا ہے کسی کے معاملے میں، تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. فاستمع قیلی، کریں جو کچھ کہا گیا اس کو غور سے سنیے. واضح؟ جی جی. ثم الوقود ان تكن معاوضة وحررناها ودع المخاطرة. القاعدة الثالثة والأربعون وهي أن الوقود تنقسم إلى قسمين. کریں قاعدہ نمبر 43، عقود کریں عقود کی دو قسمیں. عقود عقد کی جمع عقود ہے، یہ کوئی بھی معاملہ جو بندوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہوتا ہے اس کی دو قسمیں بنتی. القسم الاول قسم معاوضہ، ایک ہے جس کو عقد معاوضہ کہا جاتا ہے، جس میں عوض دے کر، بدلے میں کوئی چیز دے کر آپ کوئی چیز لیتے ہیں بطور عوض. معاوضہ ایک ایسا معاملہ جس میں آپ جو ہے کوئی دوسری چیز لیتے ہیں بدلے میں، ایک چیز دے کر دوسری چیز آپ لیتے ہیں. جیسے مثال البیع والاجارہ، بیع و شراء، آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں بدل میں، عوض میں پیسہ دے کے کوئی چیز آپ بیچتے ہیں یا کوئی پیسہ لیتے ہیں، چیز دیتے ہیں. والاجارہ، اجرت پر کوئی چیز لینا، بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے، اجرت پہ پیسے لیے جاتے ہیں. فیجب، تو کریں ایسی چیزوں میں ضروری ہے کہ جہاں عوض کے طور پر آپ لیتے ہیں کوئی چیز لیے کوئی چیز دیے، ان تحرر وان تكون معلومہ، وہاں پہ ضروری ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں، تحریری شکل دیں، اس کو اگریمنٹ کرا لیں. وان تكون معلومہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں رہنا معاملہ، کیا چیز لی جا رہی ہے، کیا چیز دی جا رہی ہے، اس کی مقدار کیا ہے وغیرہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. ایک تو اس کو لکھ لیں، اور دوسرا کیا ہے وہ چیز معلوم ہونا چاہیے. وان تتم فيها الشروط المعروفہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو معروف شروط ہوتے ہیں اس میں مکمل پائے جائیں. بیع شراء کے جو شروط ہوتے ہیں عام جو شریعت نے بتائے ہیں، وہ مکمل شروط اس میں پائے جانا چاہیے. کیوں؟ لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه قائما، کیونکہ ان دونوں میں سے خریدنے والا، بیچنے والا، یا اجرت پہ دینے والا، اجرت پہ لینے والا، یہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ہمیشہ برقرار رہے، اس کے حق میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی وہاں کوئی خلل واقع نہ ہو. ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اسے نقصان نہ ہو، اس کا حق برابر قائم رہے. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ جَهَالَةٌ صَارَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلنِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ، کیونکہ کہہ رہے ہیں اگر اس معاملے میں اگر جہالت آ جائے تو کیا ہوگا، پھر لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنے گی. کوئی چیز مجہول رہی، کوئی معاملہ، پھر جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے. اسی لیے اس کو لکھا جائے باقاعدہ، کیا چیز دی گئی، کیا چیز دی گئی، اس کی قیمت کیا تھی، اور وہ چیز معلوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہونا. یہ بتائے اگر جہالت آ گئی تو پھر اختلاف کا سبب بنے گا. اور لہذا قال، اسی لیے کہا فحررنها ودع المخاطرہ،
اسی لیے کہا فحررنہا کہ آپ اس کو تحریری شکل دیں. فتعقد عقد غرر فتحصل فيه المخاطرہ. تو اگر جہالت پائی گئی کہ کچھ بھی ایسا دھوکا ہو گیا تو یہ عقد غرر کہلائے گا، اس میں دھوکا کیا گیا، کہ ایسا عقد ہے جس میں دھوکا کیا گیا. فتحصل فيه المخاطرہ، تو کہہ رہے ہیں پھر اس میں خطرہ حاصل ہوگا، انسان کو نقصان ہوگا. بل یجب ان یکون معلوما، بلکہ یہ واجب ہے کہ وہ چیز معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو بلکہ معلوم ہو. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الغرر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں دھوکا ہو ایسی بیع سے آپ نے منع کیا. جس میں کسی کو نقصان ہو، دھوکا ہو، آپ نے ایسی بیع کرنے سے منع فرمایا. تو اس میں پہلی قسم بتائی گئی ہے عقود کی. ایک اور قسم ہے اگلے اس میں آئی. ثم العقود ان تكن معاوضہ فحررنها ودع المخاطرہ. ترجمہ کریں پھر عقود کا جو معاملہ ہے، جو بھی عقد بندوں کے درمیان طے پاتے ہیں، تو ان عقود کا معاملہ کریں. ان تکن معاوضہ، اگر بطور عوض وہ معاملہ طے پا رہا ہے کہ کوئی چیز دے کر بدلے میں کوئی چیز لی جا رہی ہے، فحررنہا، تو کہہ رہے ہیں ایسے عقود میں آپ اس کو تحریری شکل دیں، اگریمنٹ کرا لیں، اس کو لکھ لیں. ودع المخاطرہ، اور اس میں جو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس کو آپ دور کریں. عقود کا معاملہ کریں. اگر عقد معاوضہ ہے تو اس کو آپ تحریری شکل دیں، اور اس میں جو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کو دور کریں. واضح؟ جی شیخ. سمجھ میں آ رہا جی؟ جی شیخ الحمدللہ. شیخ یہاں پر ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ایک بھائی نے اپنی بہن سے یہ کہہ کر پیسے لیے کہ وہ ایک تجارت میں پیسے لگائیں گے بول کر 3 لاکھ روپے لیے، اور وہ یہ بولے کہ وہ کچھ پیٹرول کا حلال تجارت ہے اس میں لگاتے بول کے. لیکن وہ بھائی ایسا 2-3 جنوں سے جمع کر کے کیا کرے، کسی اور کو دے دیے. وہ لوگ کیا کرے، شیئر مارکیٹ میں لگائے. 1 سال تک اس کو انکم ملا، اس کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم آپ کو لاس ہو گیا، اور پورا 30-40 لاکھ روپے کا کچھ پوروں کو نقصان ہوا. تو اب یہ بہن پیچھے پڑ گئے کہ میرا پیسہ میرے کو واپس چاہیے. تو کیا اس بھائی کو اب وہ بھائی پیسے اس کو دینا چاہیے، یا پھر وہ بھی کہے کہ اس خود اپنے بھائی کے بھی پیسے اس میں لاس ہو گیا اس کو؟ دیکھیے جو بھی معاملہ ہو پہلے طے ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کاروبار، اور دوسرا یہ کہ نفع نقصان میں دونوں شریک رہیں. شریعت کی طرف سے قانون ہے، جو شرائط رکھتے ہیں، کنڈیشن، کہ دونوں برابر، نفع میں بھی برابر شریک رہیں گے، نقصان میں بھی. آج بہت سارے جو کمپنیاں اس طرح کی، چند سال پہلے دیکھیے بہت بڑا فتنہ ہوا، اللہ حفاظت کرے ہوئے. اس فتنے میں اکثر لوگ آ گئے، اچھے اچھے مالدار، غریب بھی، اور ان کے پاس کچھ بھی مال تھا، کسی بھی مقصد سے انہوں نے رکھا تھا، جمع کیا تھا. اس میں علماء بھی شامل ہو گیا. ایسا دھوکہ دیا گیا خطرناک طریقے سے، باریکی کے ساتھ. اور دھوکہ دینے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک یا تو سازش تھی سمجھیے، یا نہ سمجھی میں ایسا کیا گیا. اللہ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے کیا، کچھ لوگ انجانے میں دھوکے دے دیے. تو شریعت کے جو اصول ہیں کاروبار کے سلسلے میں واضح ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کاروبار بتانا چاہیے، اگریمنٹ ہونا چاہیے باقاعدہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کہاں یہ پیسہ لگ رہا ہے. یہ ضروری ہے، طے ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا، پہلی بات. دوسری بات، اگر ہو گیا دھوکہ، یا ایک چیز بول کے، یہ کمپنیاں ایسے ہی کرتی تھی، ایک چیز بول کے دوسری چیز میں استعمال کرتی. بہرحال کہیں بھی استعمال کرے، اگر جائز چیز میں کر رہا ہے انسان، تبھی ہو سکتا ہے میں نے کاروبار شروع کیا اور نہیں چل رہا تھا، میں نے دوسری جگہ پیسہ لگا کے ایڈجسٹ کر رہا ہوں، آپ کو جو فائدہ دینا تھا دے رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ بتا دیں انسان
کہ میں نے فلاں کام میں کر رہا تھا نہیں ہو سکا میں دوسرے کام میں لگایا ہوں، بتانا زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی قسم کا بھروسہ نہ ٹوٹے یا کچھ غلط فہمیاں نہ ہو۔ بہرحال کہیں بھی اچھی جگہ وہ لگایا تھا انسان، لیکن نقصان اگر ہو گیا ہے تو یہ شرط پہلے سے ہونا چاہیے کہ نفع نقصان میں دونوں شریک رہیں۔ ایک چیز یہ ہے دیکھیے، کبھی سامنے والا جان بوجھ کے نقصان کر رہا ہے، ہوتا ہی کر رہا ہے، جسے چلانا چاہے تو کمپنی نہیں چلا رہا ہے، خود کا نقصان کر لیا، ایسا نقصان کہ جس میں اس کی خود غلطی ہے، جیسے ابھی ہم فائدہ پڑے جس میں جان بوجھ کے اس نے حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا، تو وہاں جرمانہ عائد ہوگا، وہ نقصان کی بھرپائی کرے گا وہ۔ ہاں ایسا نقصان ہوا، قدرتی آفتیں آ گئی، قدرتی طور سے کوئی آزمائشیں آ گئی، ایسی نقصان ہو گیا جس میں عام طور سے ہوتا ہے تجارت میں، نفع نقصان دونوں کا پہلو رہتا ہے، تو اس کی بغیر کسی کوتاہی کے اور بغیر کسی ظلم کے زیادتی کے اگر نقصان ہو رہا ہے تو دونوں شریک رہیں نقصان میں بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ واضح؟ جی شیخ، لکھائی پڑھائی تو نہیں ہوئی شیخ، تھوڑی سی غلطی بھائی کی بھی دکھی کہ انہوں نے کچھ بھی لکھائی پڑھائی نہیں کر ایک بھروسے پر لے کر چلے گئے پیسے اور شیئر مارکیٹ میں لگا دیے تھے، تو میرے بہن ان سے پیسے وصول کر لیے، تو ہم پہ پوچھ رہے تھے میرے دیکھیں سے اگر مسئلہ۔ تحریری شکل میں بھی اس کو تحریری شکل میں نہیں دی گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، عام طور سے بھروسے کی بات ہے یہاں پہ، جی جی اتنے کیونکہ لکھ کر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جی شریعت کا حکم عام طور سے ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے کہ کنڈیشن کیا ہے پورا باقاعدہ اگریمنٹ ہونا چاہیے، کل ایسا نہ ہو کہ سامنے والا دھوکہ دے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والا تو بھائی تھا یا کوئی اور رشتے دار تھا، وہ تو دھوکہ نہیں دیا، لیکن ہو سکتا ہے اچانک اس کا انتقال ہو جائے، پھر اس کی اولاد یا اس کی بیوی بچے اس کا قبضہ کریں، تب جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، آج ہو رہے ہیں، خود اگریمنٹ بنا کے بھی لوگ دھوکے دے رہے ہیں، وہ شخص زندہ بھی ہے جس سے معاملہ ہوا، تو جب وہ زندہ نہیں رہے گا یا اگریمنٹ پیپر نہیں رہیں گے تو کہاں سے ثبوت پیش کریں گے بتائیے؟ تو اس لیے شریعت نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے لین دین کے معاملات ہوں اس کو تحریری شکل دیے جائیں۔ اور ایک جگہ لگا کر دوسری جگہ لگائے نا شیخ، تو یہ دھوکہ نہیں ہوتا، ایک جگہ بول کر دوسری جگہ لگائے۔ وہی معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، پھر بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مصلحت کی خاطر انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہتر نہیں اچھا، تھا ہاں یہاں ہاں ہاں بہتر ہے، ہاں اور ہاں ہاں زیادہ ہاں نفع کمانے کی وجہ سے انہوں نے کر دیا، جی جی صحیح کہ وہ بولے آپ نے۔ کاروبار نہیں چل رہا تھا، جی جی اچھی نیت سے انہوں نے کیا تھا، جی لیکن اچھی نہیں نیت ہو سکتا تو الگ سے۔ بات ہے، جی جی لیکن پھر بھی میں نے جیسا کہا بتانا چاہیے، جی جی تو بھروسہ شیخ اس نہیں میں چلے گا۔ سوال ایک یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کیا پیسے لگانا جائز ہے؟ ایک منٹ حاضر لے لیتا ہوں پھر سمیہ۔